نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا۔ سورۃ الجن ہے 29واں پارہ، وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مختصر صورتیں ہیں، تقریباً 33 کے قریب باقی صورتیں ہیں، 43 کے قریب، تو میں ایک ایک بات صرف ان کی بتاتا جاؤں گا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، کوئی صورت سکپ نہیں کریں گے تاکہ خلاصہ قرآن کے اندر قرآن کی ساری صورتیں یہاں ہیں، کوئی ایک ایک بات ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو پتہ لگے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا ہے جنوں کی جماعت نے، وہ ایمان لے آئی۔ دوسری بات اس میں ذکر کی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ کے علاوہ ان مسجدوں میں کسی کو نہ پکارو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کہیں غیر اللہ کو پکارتے رہیں، اپنے لیے، اولاد کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، صحت کے لیے، نفع کے لیے، نقصان کے دور کرنے کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجدیں تو کم از کم ایسی ہوں کہ وہاں پر تو اللہ رب العزت کے نام پہ بنی ہے، وہاں پہ تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اب یہ آیت بڑی زبردست رہنمائی کرتی ہے کہ جو مساجد ہیں جن کے اندر بنیادی چیز اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اسی لیے تو وہ مسجد ہے۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسے افراد آئیں گے کہ مساجد کے اندر بھی وہ اپنی چودراہٹ اور اپنی چیزیں اور میں کی ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے خاص طور پہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ بیت اللہ، مسجد الحرام، وہاں پر ہی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو اس لیے یہ تعجب والی بات نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کام شروع کر دیا جائے کہ لوگوں کی طرف سے کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد ہے تو مسجد کے اندر تو ایسے نہیں کوئی بھی پکارتا غیر اللہ کو۔ جو بندے غیر اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے سمجھایا کہ یہاں پہ تو کم از کم نہ کرو، یہ تو مرکز توحید ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ سے امیدیں لگانا سوچو کہ وہی ہر قسم کا کام کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اٹھیے، اب وقت آ گیا ہے کہ راتوں کو اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے بعض ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے دور طالب علمی میں، کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہو تو صرف علم سے کام نہیں چلے گا، تہجد پڑھنی پڑے گی۔ اگر تہجد پڑھو گے تو زبان میں تاثیر ہوگی، ورنہ تاثیر نہیں ہوگی۔ تو جو ماں باپ سمجھانا چاہتے ہیں اپنی اولادوں کو کہ ان کی اولادیں کوئی دائیں بائیں کوئی پریشان ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ سمجھانے کے لیے وہ مستقل تہجد کی عادت بنا رہے ہیں۔ خود بخود ہی ان کی زبان کے نکلے ہوئے ہر حرف ان کی اولاد کے دلوں پہ اثر کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ ایک دن آئے گا، ایسا سخت دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا خوف کے مارے۔ کہتے ہیں نا یار یہ بال جو ہیں وہ خوف سے اور پریشانیوں سے سفید ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ذکر کیا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ جو دن ایسا ہوگا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اس کی طوالت، اس کا خوف۔ اور پھر کہا کہ قرآن کو کہیں نہ کہیں سے جہاں آپ کو سہولت ہے پڑھتے رہا کرو۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، یہ مشہور ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے ان کو مخاطب کیا گیا، اور اس کے اندر ایک حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی
نماز ادا کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا لباس ٹھیک نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صاف ستھری زندگی گزر کر رہا ہے، اس کا کردار بھی صاف ہوتا ہے، اس کے اخلاقیات بھی صاف ہوتے ہیں، اس کا ظاہر بھی صاف ہے، اس کا باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے کہ جو خود ساختہ ولی بن جاتے ہیں، لمبی لمبی چوٹیاں، پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، نہانے کے کبھی قریب سے نہیں گزرے، کنگھی ان کے بالوں میں ہو نہ سکتی ہو، پاؤں جو ہیں وہ گندے ہوں، لباس گندا ہو، رنگ ان کے وہ پہنا ہو کہ جو معاشرے کے اندر سب سے برا تصور کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے، اور گلوں کے اندر انہوں نے چینیں ڈالی ہوں، ہاتھوں میں انہوں نے چینیں ڈالی ہوں، منکے ڈالے ہوں، 10 انگلیوں کے اندر 15 چیزیں، ایک انہیں 2 3 منکوں کے وہ چیزیں ڈالی ہوں، پہنی ہوں، انگوٹھیاں بڑی بڑی، اور ان کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا ولی ہے۔ یہ کون سا ولی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری وحی نازل فرمائی ہے، پہلی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ دوسری ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا وثیابک فطہر، پاکیزگی اختیار کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بندے کے نا بال دیکھے خراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ نے بال دیے ان کی عزت کرے۔ ایک بال ادھر جا رہا ہے، ایک بال ادھر جا رہا ہے، اس کا نام اس نے سادگی رکھا ہوا ہے۔ کہتے جی من تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو اسلام کا نہیں پتہ، بھائی والوں کو ہمیشہ بنا کے رکھو۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بڑے میلے کچیلے کپڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نیا سوٹ لو، کیونکہ نیا سوٹ لینا ہر بندے کی بس سے بات نہیں ہوتی، فرمایا اس کو پانی میں نہیں ملا کہ اس سے دھو ہی لیتا ہی ہے۔ یہ پاکیزگی جو ظاہری ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے بعد اس میں بتایا کہ 4 کام کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو 4 بڑی بڑی سفارشیں ہوں گی، ان میں سے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ حفاظ، ان کو سفارش کی اجازت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کام نہیں آئے گی۔ نیک لوگ صلحاء، ان کو سفارش کی اجازت ملے، وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن، سفارش نہیں کام آئے گی اس بندے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کام آئے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت نہیں ملے گی ان لوگوں کو۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہ 4 کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، وہ دور سے واضح کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور جہنم والا یہاں پہ تم کس وجہ سے آئے ہو، کون سے اوصاف تھے جس کی وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہو۔ وہ آگے سے پکاریں گے کہ ایسے پکاریں گے نارمل وے میں بیٹھے ہوں گے، ہاں جی میں یہ وجہ تھی نا۔ اب تصور کریں وہ جہنم کیسی تھی جس کے متعلق بتایا تھا، آگ ہی آگ، اور جل بھن رہے ہیں، اور خوف ہے، اور موت ہے نہیں وہاں پر کہ جس کو مانگے تو وہ ختم ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے عذاب میں تخفیف کوئی نہیں ہے۔ وہ سڑتے پشتے کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، نمازی نہیں تھے، نہیں، اور میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس میں بھی نظر آ رہا ہے نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حقوق اللہ ہو گئے، یہ حقوق العباد ہو گئے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہر قسم کا لطیفہ دین کے اوپر کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں جنت کے اوپر لطیفے ہیں، جہنم پہ لطیفے ہیں۔ ان گناہ گار کانوں نے کئی مرتبہ فرشتوں کے اوپر لطیفے دیکھے ہیں، یعنی کو کہہ رہا ہے فرشتے کو کہتے اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کس کی جان نکلا، نعوذ باللہ من ذلک اعاذنا اللہ۔ اور یہی رہ گئی ہیں صرف چیزیں تم نے مذاق اڑانے کے لیے۔ کنا نخوض مع الخائضین، وہیں پہ بیٹھے ہاتھوں پہ ہاتھ پھینک رہے ہیں، اگر ان کو سمجھائیں تو آگے سے کہتے ہیں یار ایڈے خشک نہ بنیا کرو۔ تو یہ آیت پہ پڑھ کے دیکھ لیں کسی وقت، کنا نخوض مع الخائضین، کھیل تماشوں والوں کے ساتھ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اس لیے حکم ہے جب وہاں دین کا مذاق اڑایا جائے اٹھ جاؤ، نہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہماری پہنچ سے بالا تار ہے، ہماری استطاعت سے باہر ہو گئے، وہ مجلس چھوڑیں اور چلے جائیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے دوستوں کی، اور یہ دوست بھی کوئی نہیں ہے، یہ نقصان پہنچائیں گے ہمیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور وہ آگے سے جہنمی آواز دے کے کہیں گے تڑپتے ہوئے، وہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے دوبارہ پیدا کر کے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انسان کی موت کی کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح نکالنے لگتا ہے
تو وہ جو پاؤں کی طرف سے جب روح نکلتی ہے نا، والتفت الساق بالساق، یہ ٹانگیں ایسے جڑ جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال بعد یہ جو عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، کیا یہ صرف گوشت کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف غریبوں کے گوشت کے لیے ہے، چلو ان کا ہی بندوبست ہو جائے؟ کیا یہ لیدر انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہے صرف؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں تمام دنیا کو ایک دفعہ ان کے گھروں، ان کے سلاٹر ہاؤسز تک پہنچا کے وہ موت کا منظر دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ جس وقت تگڑا بکرا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کوئی بیل ہوتا ہے، کوئی اونٹ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو، چلے بکرے کی مثال بچے بھی دیکھتے ہیں، وہ جب وہ بکرا اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ٹانگیں پکڑتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، وہ ٹانگیں کیا کرتا ہے؟ جی بولیے، ہلاتا ہے کہ نہیں ہلاتا؟ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ آخری جب جھٹکا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹانگیں سخت کرتا ہے، وہ پچھلی ایسے زور لگاتا ہے، اور وہ ٹانگیں تقریباً جڑی ہوتی ہیں تو آخری جھٹکا لگاتا ہے۔ یہ ہے والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی اس وقت جب روح نکل رہی ہوگی۔ دکھایا گوشت کے لیے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ ہے لمحہ، یہ میرے آپ ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا چلا گیا، تو ایسے ٹانگیں ایسے جڑ جاتی ہیں، سخت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانسان یا سورۃ دہر جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر انسان کو حقیقت بتائی، کہا کہ بڑا اڑ اڑ کے پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، بڑی باتیں کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میرا مال، میری اولاد، بڑا فخر کرتا ہے، میری مرضی میری مرضی، تسی کون ہوندے مینوں کچھ کہنا لے؟ حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور تجھے پتہ ہے تو کوئی قابل ذکر چیز ہی کوئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سلیپ ہے، اتنا بڑا اس کے منہ پہ تھپڑ ہے انسان کے اوپر جو تکبر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں نا، کوئی بندہ بہت تڑپ رہا ہو، بول کچل رہا ہو، کہتے ہیں اب پتہ ہے تو کی شے ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، پر تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے، پر تو قابل ذکر چیز کوئی نہیں تھا۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نطفے سے۔ تو اگر وہ مادہ آپ کے کپڑے کے اوپر لگ جائے، بتائیے کسی کے سامنے آتا ہے بندہ، اس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کوئی پریشانی کسی کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے؟ کہا کہ تو کیسی قابل ذکر چیز تھا، اڑ اڑ کے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے میں کرتا ہے۔ اس کو تذکرہ کرنے کے بعد کہا جو میں نہیں کرتے ان کے لیے یہ جنت کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد تفصیل سے جنت کے مناظر ذکر کیے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں کے اوپر یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی حسرت ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات فرمائی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنے دلائل تمہیں نظر آئے، یا آسمان کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، انسان تو نے خود اپنے آپ کو دیکھا، اور اس کے اندر جمادات کو دیکھا، اور چلتی ہواؤں کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، تو یہ نہیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر بھی اللہ کا انکار کرتا ہے کہ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب بتانا کس بات کے بعد وہ ایمان لے کر آئے گا۔ اس کے بعد صورت جو ہے وہ النبا ہے، اس کی ابتدا میں ذکر کیا کہ کافر آپ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو کس قسم کی ہوگی، اکثر ان میں سے یہی کہتے تھے یہ غلط کہہ رہے، آپس میں بحث کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائیں گے جس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں عن قریب یہ جان لیں گے، اور لازم ہے کہ یہ جان لیں گے۔ اور پھر بتایا کہ یہ زمین ہم نے بنائی، آسمان ہم نے بنایا، انسانوں کو بنایا، یہ سب کچھ بنایا، ہم اس کے ختم کرنے کے قادر ہیں، اور جو جھٹلائے گا اس کے لیے عذاب، اور جو ماننے گا متقی ہوگا اس کے لیے جنتیں ہوں گی۔ لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ ایسے نہیں جنت مل جائے گی، فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ فرشتے صفوں کے اندر ایسے ساکت خاموش لا یتکلمون، تصور کروا رہے اللہ، لا یتکلمون، بات نہیں کر سکیں گے۔ وہ فرشتہ کہ جس کے 600 پر ہوں اور جس کے صرف 2 پروں نے مشرق و مغرب کو گھیرا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس کی کچھ حیبت سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات کے اندر تذکرہ کیا ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، وہ کیفیت وہ تمام فرشتوں کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ وہ خاموش ہوں گے، لا یتکلمون، گفتگو کی نہیں اجازت نہیں ہوگی، بالکل چپ، یعنی اس قدر ہیبت اور جلال ہوگا۔ اور جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جانے لگے گا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ یہ تراب کے لیے تقریباً 11 لفظ جو ہے نا مٹی کے لیے قرآن میں بولے گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے، یاد رکھ لیں، بہت آسان کتاب ہے۔ اگر یہ الفاظ کے باہمی فرق کا جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مترادفات القرآن کے نام سے ایک ہی جلد ہے، وہ 950 صفحے کے قریب ہے، وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ اوپر وہ مٹی دیکھیں گے لکھا ہوا تو وہ 11 الفاظ نظر آ جائیں گے کہ یہ عربی
عربی میں آئے ہیں اور اللہ نے یہ یہاں پہ کیوں استعمال کیا، یہاں پہ کیوں ہے، اس کے اندر تراب کے متعلق بتایا کہ ہر قسم کی مٹی کو کہتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو فضا میں نہیں گرد بن کے اڑ رہی ہوتی، وہ کافر اس دن کہیں گے کاش ہم یہ جو آپ سالڈ مٹی ہے یہ گرد بن جائیں، ہم وجود ہی ہمارا ختم ہو جائے، کسی کے ہاتھ ہی نہ آئیں کہ ہمیں اس سالڈ فارم کے اندر جہنم کے اندر چلنا پڑے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، اس کے اندر فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ وہ کیسے نیچے جا کے غوطہ لگانے والے یعنی روحوں کو نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتایا انسان تو کوئی چیز نہیں ہے، کیا تیری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا پہاڑ بنانے؟ آسمان کون سی چیز مشکل تھی؟ جو اللہ کے لیے وہ چیزیں مشکل نہیں ہیں تو تیری تخلیق کہاں سے مشکل آ گئی؟ پھر اس کے بعد ایک نیک آدمی کا ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا سورۃ عبسہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آ کے بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے لگ پڑے، اس کو سمجھانے لگ پڑے۔ اب ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے پاس آئے۔ اب وہ جب آئے تو نبی علیہ السلام سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے بات، اب انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس بات پہ تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا کہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے۔ اب نبی کا یہ تو حق بنتا ہے نا کہ وہ جس سے چاہے بات کرے، جس سے نہ بات کرے۔ سورۃ الحجرات میں اتنے احکامات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھا لی ہے۔ وہ آپ کے پاس ایک انجاہ الاعمى، ایک نبینا آیا تھا اس بات کے اوپر، پہلے آپ نے اس کی بات سننی ہے۔ اس نے تو پتہ نہیں ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، لیکن جو ایمان لا چکا ہے اور مزید تزکیہ نفس چاہتا ہے پہلے آپ اس کی بات سن لیجیے۔ اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق بتائی، اور پھر ایک صورت ہے جس کو صورت کویرت کہتے ہیں، اس کے صورت التکویر، صورت کویرت اذا الشمس کویرت، اس کے اندر بتایا گیا کہ قیامت ابتدا کیسے ہوگی، سورج کیسے لپیٹ دیے جائیں گے، ہر چیز بے نور کیسے ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صورت الانفطار ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ذکر کی، اور ایک خوبصورت بات ذکر کی، لیکن یہ ایسی تھاٹ پرووکنگ ہے، ایسی فکر انگیز بات ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم والے عزت والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی اتنا کرم، اتنی عزت، اتنا احترام رب کی طرف سے تجھے ملتا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو دنیا کے اندر چلا گیا، تو ہے ہی نہیں تھا، تجھے بنایا، تیری شکل و صورت خوبصورت کی، پھر تجھے دنیا کے اندر بھیجا، پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر تیرے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دیے، وہ بڑے عزت دار فرشتے ہیں، جو تو کرتا ہے وہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تیری عزت، تیرے احترام، تیری حفاظت کے لیے بھیجا، اور اگر اب بھی تو کچھ کرے گا ارد گرد تو پھر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جا، بلا کم اوقات ہر چیز تیری لکھی ہوئی ہے، یہ کام یوں کیا تھا، یہ یوں کیا تھا، وہ ایسے پوری پراپر کمنٹری ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ویل للمطففین، سورۃ المطففین ہے۔ سورۃ المطففین ابتدا میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کو بیچتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سامان وزن میں ہو یا ناپ میں ہو، وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں سے نکال لیں، اینٹی لگا لیں، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھی اس وجہ سے آیا تھا۔ اور جب وہ خود خریدتے ہیں تو چونکہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں چور تو سپاہی بن گیا، تو بالکل ایسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں فراڈ لگتا ہے، اپنی باری زیادہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے، کہتے ہیں جب نا آپ یہ لیتے ہیں نا، کسی سے کوئی پھل لیتے ہیں، کوئی سبزی لیتے ہیں نا، اس کو اتنا اصرار نہ کیا کرے اور پالا کچھ، بھائی آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں اتنے تو مل گئے نا، اچھا اللہ نے اس کا دل غریب کا بڑا بنایا ہوتا غریب ہے، دل اس کا ہم سے بڑا ہوتا ہے۔ ادھر یہاں سے وہ بڑی سی گاڑی میں نکل کے شیشہ نیچے کر کے اس سے ریٹ کرتا ہے، پہلے تو اس کا ریٹ ڈاؤن کرواتا ہے، بھائی آپ کی مرضی، آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ بارگیننگ سے بس ایک آپ کو حدیث بتا دوں، ایک مشہور غلط بات مشہور ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بحث کرو کہ پسینہ آ جائے، بالکل کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل من گڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے، حدیث ہے ہی نہیں، ایسے ہی مشہور کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھی تجارت اس کو کہا ہے جو بڑی آسانی سے ہو جائے، بغیر بحث کے، بغیر پسینے کے، سکون سے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اسی وقت۔ تو اب یہ پہلے اس سے بحث کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اجازت ہے، بالکل جائز ہے۔ اچھا بحث کرتے کرتے ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پہ پہلے اس کو قبر کا عذاب یاد کرواتے ہیں، کہتے تو مرنا نہیں، اینا ریٹ، یعنی وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ ہو جائے نا، اس کی چیز ہے وہ بیچنے کے لیے اس نے آپ کو آفر کی، تو ساتھ ہی اس کو مرنا بلا، اس کو قبر کے عذاب کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی آپ یہ قبر سے اس کو سائیڈ پہ رکھیں، آپ اپنا ریٹ بتائیں، اور طے کر لیتے ہیں۔ جب طے کر کے وہ ڈال رہا ہوتا ہے نا،
اللہ کرے وہ خرابی پیدا نہ کرے، وہ جو خراب پھل کے اوپر خوبصورت سا سٹیکر لگا کے نہ بیچ دے، لیکن اور شاپر بھی تبدیل نہ کرے، لیکن چلو اگر اس نے نہیں بھی کیا نا تو اسی لمحے اس کو کیا کہہ رہے اور پا تھوڑا جا اور وہ آپ نے 5 کلو چیز لی ہے تو آپ کی یعنی آپ سے مراد وہ ہمارے معاشرے میں نا طلب ہوتی ہے کہ یہ 5.25 کلو ہی آئے، قیمت کتنی دی ہے 5 کی تو 5.25 کیوں آئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب خود چیز لیتے ہیں نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ اگلے سے زیادہ چیز لے، تو یہ گندی عادتوں کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اچھی عادت بتاتا ہوں، آپ نے جب کبھی کوئی چیز لینی ہو نا تو آپ چیز لیں، یہ جتنی بھی آپ چیز لیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سدا آپ کے پاس رہے گی، جائیں گے بچے کھائیں گے، اس کے اندر سے سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ نے پھل لے لیا کوئی اچھا سا سیب لے لیا تو اس کو کھولیں، جو ریٹ کروا لیا آپ نے کروا لیا، اس میں سے جو بہترین ایک چیز ہے نا اس سلے میں نکال کے اس کو کہیں کہ لو یار یہ میری طرف سے، آپ سے چھوٹا اس کو کہا بیٹا یہ میری طرف سے، آپ سے کوئی بڑا ان کو کہا چاچا جی یہ میری طرف سے، یہ تحفہ ہے، بس ویسے ہی اس کا دل یقین مانے خوش ہو جائے گا۔ پتہ ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، وہ گھر کے اندر کیا چیز کھا کے آیا ہوگا، لوگوں کو تو پھل بیچ رہا ہے، لوگ تو یہ کھا کے کھائیں گے جا کے، آپ اس کو یہ عہد کریں آپ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ اس دن اپنے اندر سکون محسوس کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ذکر کیا گیا صورت انشقاق کا، اس کے اندر بھی خوفناک وہ منظر ہیں، یہ سارے کے سارے آخرت سے متعلق ہیں۔ کیوں آخرت سے متعلق ہیں؟ یہ کافر لوگ سننا نہیں چاہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پھر مختصر آیتیں اور قیامت اور توحید اس قسم کی باتیں ذکر ہوئیں کہ چلتے چلتے بھی کان میں پڑ جائیں تو اصلاح ہو جائے۔ اس کے اندر ذکر ہوا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ کون ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ کامیاب ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، ایک واقعہ پیش آیا، ایک بادشاہ تھا پہلے، وہ بادشاہ جو ایسا بادشاہ تھا کہ وہ جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا۔ جادوگر کون سا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا شیطان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اور شیطان کو کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور شیطان ان کے جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اسی لیے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو اب وہ جادوگر جو اس نے رکھا ہوا تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا جی اس طرح کرو، میرا تو کوئی پتہ نہیں، میں کسی وقت بھی چلا جاؤں گا دنیا سے، اگر تم چاہتے ہو تو اسی طرح رہے تو تم کوئی ایک سمجھدار ترین انٹیلیجنٹ بچہ، اچھے آئی کیو لیول والا، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو شہر میں سے چنا گیا ایک بچہ کہ جو بڑا ہی انٹیلیجنٹ تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لو جی میرے پاس، میں شہر سے باہر ہوں تو اس کو یہاں پہ بھیج دیا کرو۔ اب یہ بچہ گھر سے نکلتا، رستے میں ایک اللہ والا ملتا ہے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، آگے جاتا ہے، وہاں سے یہ بات اس کے جادوگر کے پاس سارا دن سنتا ہے، واپس آتا ہے، پھر دوبارہ اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے لیکن سارا دن تو جادو سیکھ رہا ہے وہاں سے۔ اب اس کو یہ کہتا ہے اللہ والا، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ اس کو جادو کے طریقے بتا رہا ہے، شیطان کو خوش کرنے کا طریقے بتا رہا ہے۔ اب یہ بچے کے دماغ میں جنگ چل رہی ہے کہ یہ کون سچا ہے ان کے اندر۔ ایک دن رستے میں آتے ہوئے ایک درندے نے رستہ روک لیا، اور وہ جب درندے نے رستہ روک لیا تو اس نے کہا چلو آزما لیتے ہیں، انہوں نے پتھر اٹھایا، اس نے بسم اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے نام کا، یہی اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، اس نے بسم اللہ پڑھ کے مارا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس طرح رستہ کھل گیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ اسی وقت جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو ایک لمحے سے پہلے اللہ کی طرف دھیان جانے کے بجائے اس بندے کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑا کرنے والا ہے، تو لوگوں کو مشہور ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہے۔ اب یہ بات بادشاہ کو بھی پتہ لگ گئی، تو بہرحال بادشاہ کو کے پاس اس کو بلایا، ایک طویل واقعہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ اس طرح میرے لیے تو یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو صحبت کے اثرات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ صحبت کے اثرات ہیں، برے سے بری کیفیت کے اندر بھی موجود ہو، جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے اوپر قائم دائم رکھیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا اس کو پہاڑ سے گراؤ، وہ پہاڑ سے نہ گرا سکے، انہوں نے کہا اس کو کشتی میں بٹھا کے اس کو غرق کر دو، وہ کشتی ہلی اور باقی لوگ غرق ہو گئے۔ یہ واپس آیا، اس نے کہا جی مجھے مارنا چاہتے ہو، سارے بندے اکٹھے کرو، میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا۔ جب بندے اکٹھے کر لیے، بادشاہ کی مت ماری گئی، اس نے بندے اکٹھے کر لیا، اس نے کہا اس طرح کرو کہ تم جو ہے وہ تیر جب مارو تو بسم اللہ پڑھ کے مارنا۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے نام سے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نام سے، تو اونچی آواز بسم اللہ پڑھ کے تیر ماری، بچہ وہ شہید ہو گیا۔ اب بچہ تو چلا گیا لیکن وہ تمام لوگوں کو پیغام دے گیا کہ نام اللہ کا رہے گا، یہ بادشاہ کا نہیں رہے گا۔ تب لوگ مسلمان ہو گئے اکثریت وہاں پہ، تو یعنی مسلمان اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطیع و فرما بردار اللہ کے ہو گئے، توحید کے اوپر آ گئے۔
اب اس بات کے اوپر بادشاہ کو اتنا غصہ چڑھا، اس نے کیا کیا، اس نے نا ارد گرد بڑی بڑی خندقیں کھدوا دی، اس میں الاؤ ڈلوایا اور وہ جلا دی پکڑ کے، آسمان سے باتیں کرتے اس کے اندر آگ ہے، لوگوں کو ڈال رہا ہے، نہیں مجھے مانتے ہو یا اللہ کو مانتے ہو، اس بچے کو خدا، انہوں نے کہا بچے کو پھینک دو پھینک دو پھینک دو۔ تو ایسے گراتا رہا۔ ایک عورت، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت کا اشارہ موجود ہے، کہا کہ وہ ایک عورت آئی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اپنا، اس نے کہا کہ مانتے ہو مجھے؟ اس نے کہا نہیں میں اس بچے کے رب کو ہی مانتی ہوں۔ کہا اس کو پھینک دو۔ اب وہ ہیزیٹیٹ ہوئی، تھوڑا سا نا جھجکی، تو وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بچوں نے صرف ماں کی گود میں کلام کیا، ان میں ایک یہ ہے، تو وہ کہنے لگا، ماں کو کہنے لگا، دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، وہ کہنے لگا گھبرانا نہیں ہے، یہی تو وقت آزمائش ہے، اور پھر اس کو بھی خندق کے اندر گرا دیا گیا۔ یہ فرمایا ہے کہ النار ذات الوقود، یہ سارا واقعہ جو ہے نا اصحاب الاخدود کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ طارق ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح آخرت کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد وہ سورت ہے کہ جو اکثر لوگوں کو آتی ہے جمعے کے اندر سننے کی وجہ سے، سورۃ الاعلیٰ ہے اور سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس کے اندر سورۃ الاعلیٰ میں یہ بتایا گیا کہ آخرت جو ہے وہ بلند ہے، یعنی جس وقت دنیا اور آخرت کا تقابل کرنا، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کے اندر یہ بات بتائی کہ اس کے اندر جب جتنے لوگ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں تو تھکے ماندے جب قیامت کے دن جائیں گے تو اس میں سے کامیاب صرف وہی ہوں گے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر کے آئیں گے، اور باقی جو اپنے پاس سے خود ساختہ جو ہے وہ نیکیاں کر کے آئے ہوں گے تو یہ صرف عاملۃ ناصبہ، کہ یہ ان کی بس پیشانیاں تھکی تھکائی ہوں گی، لیکن اٹھا کے ان کو بھی گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ یہ جو عرب لوگ جب سفر کرتے تھے نا تو یہ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم پہلے اکیلے سفر کرتے ہو تنہائی میں سوچنے کی، اس کو آج کی جدید سائیکالوجی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں یہ سوچو، غور و فکر کرو، تنہا ہو نا تم، کوئی اردا گرد نہیں ہے، سفر کرتے ہوئے تمہارے پاس اونٹ ہے، دیکھو کیسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے، 10 دن تک پانی نہ پیے اندر سٹور رہتا ہے پانی، اور پھر تم اس کی تخلیق کی کیفیت دیکھو، پھر آسمان کو دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، جو چیزیں وہاں نظر آ رہی تھی وہ ساری کے ساری کے چاروں چیزوں کے مشاہدے کے بعد کہا دیکھو تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہے، کیا یہ خود بخود ہی وجود میں آئی ہیں، یہ خود خوبصورت سی جو چیزیں ذکر کی ہیں یہ کس نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان پہ غور کرو اور اللہ پر ایمان لے کرو۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، اس کے اندر ایک بات صرف ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی فطرت بتائیے۔ دیکھو اچھی فطرت سے پیدا ہوئے ہو، لیکن شیطان کی طرف اتنا غلبہ ہو گیا کہ جو 5 چیزیں سورۃ آل عمران میں آتا ہے جن کی آزمائش ہوگی، ان میں ایک مال ہے، تو وہ مال کے حوالے سے ساتھ ذکر کیا کہ دیکھو بھائی کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے نا تو کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، میرے رب نے بڑا قدر، اللہ کا فضل ہے جی۔ اور اگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھینچ لینا، اس کو مال سے اتنی محبت ہے، کہتا ہے وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اللہ نے بڑی بےزتی کی تھی میری، اہانت کی ہے میری، تو اس کو مال سے محبت کی انتہا یہ ہے۔ اور آخری آیت میں بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، یعنی مطمئن نفس والے، اور مطمئن نفس والے کون ہوں گے؟ جو شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوں گے، کیونکہ پیچھے ساری شریعت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی مطمئن نفس کے لیے کوئی الگ سے مجاہدات نہیں ہے، وہ کنویں کے اندر الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی کتنی دیر تک گھر نہیں آ رہا، وہ کوئی جنگلوں میں نکل گیا ہے، کوئی کھانا پینا چھوڑا ہے، مستقل شریعت سے آزاد ہوا بیٹھا ہے، یہ کوئی طریقے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دیا بالکل واضح دیا، کوئی چیز صحابہ نے نہیں چھپائی، کوئی چیز آگے تابعین نے نہیں چھپائی، ہر چیز آگے بیان ہو گئی ہے۔ یہ کوئی صدری نسخے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو بتا دیا، انہوں نے آگے 4 کو بتایا، انہوں نے پھر آگے 3 کو بتایا، انہوں نے پھر آگے 2 کو بتائے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے کا سارا دین تمام صحابہ تک آیا ہے۔ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آخر میں فرمایا تھا، اور اب بتاؤ مجھے، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ موجود ہے، جتنے مسلمان ہوئے تھے مختلف علاقوں سے سارے موجود ہیں، کسی نے آگے سے یہ کہا تھا کہ نہیں مجھے تو ایک ظاہری شریعت دی ہے، باطنی شریعت بھی تو کچھ بتائیں؟ کوئی ظاہری بات نہیں، ساری کی ساری واضح ہے، بالکل اظہر من الشمس ہے، ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، کوئی الگ سے نسخے نہیں ہیں۔
اچھا اس کے اندر بھی بتایا کہ جو ان کے اوپر عمل کرے گا یہ مطمئن نفس والا ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا پھر اس وقت اس کو اس کا احساس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی لمحے کامیابیاں بھی دکھا دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ بلد ہے، پھر سورۃ الشمس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شمس کے اندر کیا ذکر کیا؟ سورۃ شمس میں 11 اکٹھی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کھائیں، یہ 11 اکٹھی قسمیں کھا کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا یہ کامیاب ہو گیا، بس اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ اور ساتھ پھر یہ ذکر کیا کہ وہ ایک قوم تھی، وہ قوم جو ہے بڑی طاقتور تھی، عاد کی قوم کے بعد سب سے طاقتور قوم تھی۔ اس قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، ان کی طرف ایک نبی آئے صالح علیہ السلام، وہ ان کو سمجھاتے رہے، وہ آگے سے نہ سمجھے، آگے سے مطالبات کرنے لگ پڑے، کہنے لگے جی ہم آپ کی بات مان لیں گے، یہ ہمارا جو بڑا سا پہاڑ ہے نا، اگر یہ پورا پہاڑ ایسے پھٹے اور اندر سے ایک حاملہ اونٹلی آئے اور یہ بچہ جن دے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب جب مطالبہ کیا جاتا ہے نا نبی سے اور مطالبہ پورا ہو جائے نا تو پھر اگر ایمان نہ لاؤ تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور وہ پہاڑ پھٹا اور اسی طرح اونٹنی باہر آ گئی۔ اب جب وہ آئی اس نے بچہ جنم دے دیا تو اب وہ خاموش ہو گئے کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، لیکن شرک سے ان کے دل ہی نہیں بھرتا، تکبر ان کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے پہ یہ مطالبہ پورا ہوا ہے، تمہارے جو جانوروں کے لیے حوض بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تالاب ہیں، ان میں سے صرف ایک دن تم اور تمہارے جانور تمہاری کھیتیوں کے لیے پانی ہے اور ایک دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پئیں گے۔ اب وہ شروع میں مان گئے لیکن کچھ دن گزرے، اب ان کا دل تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہماری جگہ ہے بھئی، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی، تو اللہ کی زمین ہے، اور بھی مطالبہ بھی کیا ہے موجود، جو رب آپ پہاڑ کو پھاڑ سکتا ہے، مت ماری گئی، وہ ان کو بھی تو تباہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کی مت ماری گئی، شیطان نے ان کو خراب کیا۔ اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ 9 بندے پوری بستی میں جو برے لوگ تھے، اشرار تھے، ان میں شریر 3 افراد میں 9 کا ایک گروپ تھا، جتھا تھا، وہ بڑے ہی برے لوگ تھے۔ ان بڑے ہی برے 9 افراد میں سے بھی ایک اتنا بدبخت تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اونٹنے کی کونچے کاٹ دی، بچہ مار دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اذ انبعث اشقاہا، کہ جس وقت وہ اٹھا اپنے برے ارادے کے ساتھ، کون؟ اشقاہا، اس بستی میں سے جو سب سے 9 بندے برے تھے، ان کا بھی جو بڑا سربراہ تھا وہ اٹھا کہ میں اس کو ختم کر دوں، اور اس نے ختم کر دیا اس اونٹنی کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد سورت جو ہے وہ اللیل ہے، اس کے اندر بھی بتایا کہ جو کام کرو گے اچھے برے وہ تم دیکھ لو گے۔ اس کے بعد سورت الضحیٰ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعت کے اندر۔ اچھا نعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نعت کس کو کہتے ہیں جی؟ نعت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک آئیں گے مولوی صاحب یا کوئی بندہ آئے گا اور وہ ترنم سے کچھ اشعار پڑھے گا، اس کو نعت کہتے ہیں۔ یہ توجہ سے سمجھ لیں، یہ صرف اس کو نعت نہیں کہتے، نعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شعر کے علاوہ کی جائے، کیا وہ نعت نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو نعت ہوگی۔ تو نعت کا یہ مطلب ہی غلط ہے کہ جی صرف شعر کی شکل میں نعت ہو، ترنم سے پڑھیں گے تو وہ نعت ہے، بلکہ آپ نثر کے اندر جو اپنی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ ہمارے لیے کیا ہے، بڑے عظیم نبی تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، میرے امت امت کہہ کے روتے رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو آپ جملے ادا کر رہے ہیں سارے نعت ہوں گے۔ اس کے اندر فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی اٹا کٹا بندہ بھی آ سکتا، وہ آ کے سوال بھی کر سکتا، نہیں دینا نا کوئی بات نہیں، اما السائل فلا تنہر، ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو اتنی بےزتی نہیں کرنی، اور چل باہر نکل جا یہاں سے، اوے ہٹا کٹا ہے تو وہ کام کرے کر، تو اسی کام ہی پڑھ لے، آرام سکون سے تمیز سے اچھے طریقے سے سمجھاؤ کہ بھائی آپ جو ہے وہ کہیں کو کام کر، بڑے اچھے طریقے سے، اما السائل فلا تنہر، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا بھائی اگر ڈانٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہے تو جو ہم ایک دوسرے کو ڈانٹتے رہتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی نا، رب اشرح لی جی صدری، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، کہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی نہیں کھول دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہم نے آپ کا سینہ پہلے نہیں کھول دیا۔ انہوں نے کہا ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، اور میں ووضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ کو پہلے نہیں اتار دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیے ان مع العسر یسرا، یہ ایک عام غلط ترجمہ مشہور ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، نہیں، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی کسی جگہ تنگی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے پیرالل کوئی آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔
اس کے بعد صورت 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کے 4 قسمیں کھا کے ایک پوری یقین کے ساتھ لقد کا جو لفظ آتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، انسان ہی ہے کہ جو اسفل السافلین بنا پھرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور جس رب نے آپ کو پیدا کیا، اور پھر تخلیق کے مراحل اور آخر میں سجدے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جو رات آپ تلاش کرتے رہوں گے، مجھے پتا آپ کافی تھکے بھی ہوں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس کی میں نے 2 فضیلتیں ذکر کی تھی، ایک تو یہ قرآن مجید میں یہاں پر آیا، ایک سورۃ دخان کی آیت نمبر 3-4 کے اندر آیا کہ اس کے اندر جو ہے سارے حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہے، وہاں پہ تفصیل میں نے ذکر کر دی تھی۔ اور دوسرا کہ 1000 کیا ہے جی؟ ہاں 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اگر یہ محاورہ ہو تو تب تو پھر تو بہت ہی زیادہ آگے چلا جائے گا کام۔ تو یہ اتنی قیمتی رات ہے۔ اب ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی آپ مجھے نا موسیقی سے نہ روکا کریں۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی نے روکا، میں کیوں ہوتا ہوں روکنے والا؟ قرآن میں لہو الحدیث کے بارے میں بھی آیا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے دیکھو میں نے کئی راتیں، شیطان ہے نا وسوسہ ڈالے، کہتا ہے میں نے کئی راتیں جو ہے یہ رمضان کی جو آخری عشرے کی ہیں میں نے جاگ جاگ کے گزاری ہیں، تو ضرور مجھے لیلۃ القدر۔ میں کہا اللہ تعالیٰ کرے، کیونکہ جب اختلاف ہو کسی کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے ہو، اس کی اصلاح کر رہے ہو نا، تو اس کی نیکیوں کا رد نہیں کرتے پھر۔ میں نے کہا ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، مجھے اس سے کیا ہے، میں تو خوش ہوں، ایک مسلمان بھائی کو مل جائے گا کچھ۔ وہ کہنے لگا جی وہ پھر میرے تو اتنے 83 سال اور 4 مہینے کی، کتنے سالوں میں نے یہ کام کیا ہے، تو عبادتیں میرے تو 1200 عبادتیں کٹی ہوگی نا، 1200 سال کی عبادتیں ہیں، تو اب اگر میں گناہ بھی کر لوں گا تو کیا ہو گیا، کیونکہ جب وہ میزان حسنات ہوگا تو اس میں 51-49 کی ریشو ہوگی۔ میں سبحان اللہ۔ تو اب یہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ اس ایک جملے کی وجہ سے ہی یہ گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے کہ آپ کو گناہ کا احساس ہی کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پاس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 51-49 کی سوچ نہ سوچیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کو بھی عین ہی ماننا ہے، اس کے بعد انکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ البینہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں اور جو برے لوگ ہیں ان کے انجام کا تذکرہ کیا۔ سورۃ زلزال ہے، اس میں ذکر کیا کہ زمین جو ہے ایسے مضبوطی سے کھڑی ہے، آپ کوئی چیز گرائیں تو زمین نہیں ہلتی، تو فرمایا کہ یہ زمین ہلتے 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 اتنی ہوگی ٹوٹ جائے گی اور زمین کے خزانے باہر آ جائیں گے، اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد انسان سے یہ کہا دیکھو بھائی تم ایک مثال تمہیں دے رہے ہیں، گھوڑے کی مثال دی۔ انسان سوچ تو صحیح، جب ایک گھوڑا ہے بتائیے وہ کیا کھاتا ہے جی؟ گھاس کھاتا ہے۔ وہ کون اس کو کاٹ کے دیتا ہے؟ اس کا مالک کاٹ کے دیتا ہے نا، تو گھاس اگاتا کون ہے؟ بتاتے جائیے جی، کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ تم ایک گھاس کاٹ کے اس کو صرف پیش کرتے ہو اور وہ کھاتا ہے، تمہیں وہ اپنا مالک سمجھتا ہے، تیری جنگ شروع ہوتی ہے، تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے بھاگتا ہے، تیرے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ تجھے قتل نہ کر دیا جائے، لیکن گھوڑا اس قدر تیزی سے بھاگتا ہے کہ پیروں کو زور سے پیچھے مار کے آگے اپنی مالک کی وفاداری میں بھاگتا ہے۔ وہ تو اتنا مالک کا وفادار تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کی قسم کھا کے کہا تو اپنے مالک کا یعنی اپنے رب کا نہ شکر۔ اس نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا تھا اور گھوڑے کو کھلا دیا، صرف کاٹ کے کھلا دیا، اگر اس کو کھلا چھوڑتا تو ویسے بھی کھا لیتا۔ وہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ میرے مالک نے مجھے کاٹ کے گھاس کھلائی ہے تو وہ اتنا وفادار ہو گیا۔ اور تجھے رب نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات، سب کچھ عطا کیا، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، سب کچھ مسخر کر دیا، اپنی مرضی سے ان سے فائدے لیتا ہے، اپنے رب کا اتنا نہ شکرہ ہوا بیٹھا ہے کہ اس جانور سے بھی کیا گزرا ہو گیا۔ پھر فرمایا القاریہ تم القاریہ، یہ کھڑ کھڑ کیا ہے؟ یعنی زمین کا زلزلہ ہوگا، چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی، یہ خوفناک منظر۔ اس کے بعد فرمایا کہ الحاکم التکاثر، کہ یہ جو پیسے گن گن کے رکھنا ہے نا، الذی جمع مالا وعددہ، بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ ابھی عید آئے گی انشاءاللہ، جیبیں ہلکی ہوں گی، بچوں کی جیبیں بھاری ہوں گی، پھر جب وہ نوٹ خراب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں، دیکھا نا، کرتے رہے ہیں، چھوٹے ہوتے سارے ہی کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وہ جناب نیا نوٹ کا ایک اپنا ہی جو ہے نا وہ چاہن ہوتا ہے کہ نیا نوٹ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا الذی جمع مالا وعددہ، یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اپنے غلے سے نکالتا ہے، ہر جمعرات کو نکال کے چیک کر رہا ہے کتنے رہ گئے، وہ اتنے کے اتنے ہیں، وہ کون سا کوئی بڑے ہوئے ہیں یا وہاں پہ کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کچھ نہیں، اتنے کے اتنے ہیں، بس خواہش ہے انسان کی، فطرت کا ذکر کیا۔ اور میں حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا پڑتے ہو، تمہیں اس کی جو ہے وہ محبت ہی نہیں ختم ہوتی۔ جیسے ترمذی میں آتا ہے انسان کا، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن کے میں اندر صرف ایک یہ 3 آیتیں نازل ہو جاتی نا
تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا انسان خسارے میں ہے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو گے، پھر کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی بےزتی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور عیب جوئیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا بڑھتا نہیں سی پیا، میں پھر ہوتی او کیتی یاد کرے گا سارے، یہ او کیتی ستری کیتی ہے نا۔ تو یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی آگ سے ڈرو کہ جس کا ایک ہی شعلہ دل کو جلا کے خاک کر دے گا، کہ جو تم نے دوسرے کے لیے اتنا نفرت پالی ہوئی ہے اسی دل کو ساڑ دے گا پکڑ کے، الذی تطلع علی الافئدہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا وہ واقعہ کہ وہ ایک جگہ کے اوپر وہ ابرہہ نے وہ حملہ کیا تھا، اس نے یمن کے علاقے میں سے، کیونکہ وہاں پر بھی انہوں نے کوئی کلیسا بنایا، کوئی ایک علاقے کا بندہ گیا، انہوں نے غصے میں آ کے وہاں پہ گندگی کر دی، اس نے کہا اچھا میں تمہارا کعبہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہاں پر آیا اور وادی محصر، یہ خانہ کعبہ سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں کے اوپر جو ہے یعنی منا اور مزدلفہ، منا کے بالکل تھوڑا سا ساتھ کر کے، تو اس جگہ کے اوپر جہاں پہ نیو منا کے خیمے لگتے ہیں وہ سائڈ پہ لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو وادی ہے نا اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ ہے، وہ کیسے پرندے تھے وہ اللہ بہتر جانتا۔ آج بھی وہاں سے آنے والے سادہ لوگ کہتے ہیں جو اوپر کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہتے جو آج بھی ابابیل جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، ابھی ان کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے، تو یہ ابابیل تو کہتے ہی صرف جھنڈ کو ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا تذکرہ کیا کہ وہ اس طرح جاتے آتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے تذکرے کے بعد کہا نمازیں پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز میں سستی پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے کہ جو عام استعمال کی چیز لوگوں کو دیتے ہوئے بڑا ان کا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے یہیں چھوڑ کے جانا، کبھی کوئی نہ کوئی عام استعمال کی چیز کو مانگ لے تو اس کو آسانی سے دے دینا چاہیے۔ لوگ کافر کہنا شروع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے نا، کہنے لگے لو جی ان کا تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، نام لیوا ہے کہ نہیں ہے؟ اذان دی تھی تو کیا کتنی دفعہ نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ 2 دفعہ نام آیا، اللہ کا نام آیا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ نماز پڑھی اللہ کا نام آیا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ کلمہ پڑھا اللہ کا نام آیا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ صرف اولاد نام نہیں لیتی، صرف بیٹے نام نہیں لیتے، ہم تو ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھے صحابہ کا تذکرہ کرتے نظروں کو جھکا لیتے ہیں، تو تم کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو اب ان کا کوئی نام نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ اس کے بعد کافر جو بار بار آفر کیا کرتے تھے یہ لینے چھوڑ دیں دین، یہ لینے چھوڑ دیں دین، اور میں نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تو عبادت نہیں کروں گا اس چیز کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم نے وہ بھی نہیں کرنی کہ جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، ٹھیک ہے تمہیں تمہارا دین مبارک ہو مجھے میرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تبلیغ چھوڑ دے، مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ جملہ نہ اب کہنا کہ میں اپنا دین چھوڑ کے تمہارے دین کی طرف آؤں گا، بلکہ تبلیغ کرتا رہوں گا کہ تم اس کی طرف ضرور آؤ۔ اس کے بعد جو ہے فرمائیں کہ لوگ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھیے گا دین اسلام کا اتنا سموتھ سسٹم ہے، عدل کا سسٹم ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تلوار سے جہاد سے دین اسلام پھیلا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مدد آ گئی اس کے بعد لوگوں مسلمان ہوئے، یہ تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں کسی کو پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو معافی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی اختیار دے دے، جیسے کوئی الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے یہ کوئی اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس وقت ہو گیا آپ کا کوئی مخالف تھا، وہیں آپ کا کوئی دکاندار تھا، وہیں آپ کا کوئی محلے دار تھا، کوئی ناظم کا، کوئی بلدیہ، کوئی بھی الیکشن ہو گیا، کوئی بڑا چھوٹا ہو گیا، تو جس وقت جیت جاتے ہیں نا تو اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ میری پارٹی والا ہے اور یہ نہیں۔ وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو چیئرمین ہوتے ہیں، جو کسی جگہ کے اوپر صدر لگ جاتے ہیں، یہ ساروں کے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بھول جائیں اور اپنے سب مخالفین کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی آپ کے لیے کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہ کرنا، اگر سگا چچے نے بھی گستاخی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ رستے کے اندر گند پھینکتے تھے، اس کو وہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، یہاں لکڑیاں جلائی لگائی بجھائی کا کام کرتے تھے، فرمایا کہ یہ بالکل تباہ و برباد ہوں گے۔ اور تباہ کیسے ہوا؟ ابو لہب
سگا چچا ہے، لیکن گستاخ کو برداشت نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کیسے کیا؟ اس کو ایسا ایک دانہ نکلا، ایک پھوڑا نکلا، ایسا اس کو کہتے تھے کہ اس کی سمیل اتنی آئی، وہ ایسا زہریلا تھا، وہ مر گیا، وہ جس جگہ کے اوپر تھا اس سے سمیل اتنی آ رہی تھی کہ کئی دن تک کہتے ہیں اس کی لاش پڑی رہی۔ لوگوں نے برا بھلا کہا اس کے بچوں کو کہ بھئی اس کو دفنا تو دو اب اس کو۔ تو اب انہوں نے اتنی باتیں سننے کے بعد بڑے بڑے نا وہ شہتیر سے پکڑے اور اس کو ایسے پہلے گڑھا کھودا، پھر ایسے اس سے شہتیر سے نا بڑے بڑے سٹکس سے اس کو دھکا دے دے کے اس کے اندر گرایا اور دور سے مٹی ڈالی کہ یہ تعفن تو یہاں سے ختم ہو۔ یعنی اولاد بھی اس کو دفنانے کے لیے وہ پریشان ہے۔ کون ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ انجام؟ اس لیے انجام ہوا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا تب لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا پھر اس کے جواب میں، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ایک دفعہ تب، پھر دوبارہ تب، تیرے ہاتھ ٹوٹے بدبخت، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کی۔ پھر اس کے بعد ایک صورت ہے کہ جس صورت کا نام اس کے اندر نہیں آیا بلکہ وہ خالص اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ ثلث القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا اور پورے قرآن کا اجر و ثواب تو مل گیا لیکن اب قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جلالت اتنی ہے کہ ثلث القرآن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پورے قرآن میں بار بار آپ نے توحید کے واقعات، توحید کی باتیں سنی ہیں، اس کی مثالیں سنی ہیں، کہا کہ ایک پورے قرآن میں 1/3 جو ہے وہ توحید بیان ہوئی ہے، خالص توحید بیان ہوئی ہے۔ اور یہی سے وہ مسئلہ نکالتے کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی زندگی میں اپنی جتنی گفتگو ہے اس میں اللہ کا تذکرہ کم از کم 1/3 تک کرتے رہو۔ اپنی باتیں 70-80% ہوتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں بالکل تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہو اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے کم از کم 1/3 حصہ اس کی توحید بیان کرو۔ آخر میں وہ 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو اس جادو کے اثرات تو کوئی نہیں ہوئے سوائے اتنے کہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھول جاتے تھے کہ یہ کیا ہے یا نہیں، لیکن باقی کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ اس کو بھی ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ 2 صورتیں معوذتین جو نازل ہوئیں، اس کے اندر جو ہے یہ بڑی قیمتی صورتیں ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ جادو ہو، سورۃ الفاتحہ اور یہ 2 صورتیں متواتر پڑھنی شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ جادو کے اثرات دور فرما دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ نہ کچھ بتا دیا ہے، آپ کو اس طرف لگا دیا ہے، آگے آپ اور رب کا معاملہ ہے۔ اتنی میری ذمہ داری تھی، میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کوئی کمی کوتاہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں زبان سے تو سبقت لسانی ہو جاتی ہے، میں اللہ کے حضور بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ میری اس کمی کوتاہی کو بھی دور فرما دے۔ بعض اوقات بات کرتے ہوئے کوئی سخت جملہ نکل گیا ہو، آپ کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، سننے والوں کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، میں اس کی بھی معذرت کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اس سلسلے کو ختم نہ ہونے دیجیے گا۔ ہم نے جو 3 حصے کیے ہیں 1 سال میں قرآن سیکھنے کے، اس کے 3 لیول کیے ہیں، اس کے 3 درجے بنائے ہیں۔ یہ فرسٹ لیول آپ سب نے ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا۔ پہلا لیول یہ تھا کہ قرآن کے سارے مضامین کو ایک دفعہ سن لیجئے، تھوڑی چیزیں ساری آپ گو تھرو ہو جائیں، نئی سے نئی باتیں آپ کو مل جائیں، پھر آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ وہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا لیول جو ہے وہ ہمارا ہے وہ ترجمے کی ہرڈل کو دور کرنا ہے۔ ہم نے شوال کے اندر اس کو شروع کرنا ہے، اور شوال یعنی عید کے 3-4 دن بعد وہ گروپ کے اندر آپ لوگ ایڈ ہوں گے، نہیں ہے تو ہو جائیے، اپنے رشتہ داروں کو ایڈ کیجیے، آپ ملینز میں بھی ایڈ ہو جائیں گے، وہاں پہ گنجائش موجود ہے۔ اور کوئی بندہ کسی کا فون نمبر بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ میری بہنیں ہوں، مائیں ہوں، وہ بھی اگر اس کو کلک کر کے فالو کر لیں گی تو ان کا بھی جو ہے وہ کوئی فون نمبر نہیں دیکھ سکے گا، میرے پاس بھی کوئی نمبر نہیں آتا۔ تو یہ بڑا محفوظ ذریعہ آ گیا، تو اس ذریعے کو اختیار کریں، عورتیں مرد سارے کے سارے۔ اور وہ جو شوال سے لے کے بڑی عید تک تقریباً 2 مہینے کا ٹینیور بن جاتا ہے۔ اس ٹینیور کے اندر ہم نے کوئی 50-55 لیکچرز ہیں اس کے اندر اپلوڈ کریں گے، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران بھی کریں گے اس کے اندر، اور اس میں ہم ساتھ ترجمے کو سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم چل انشاءاللہ 1 رمضان سے پہلے اگر اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو ہم انشاءاللہ اگلے سال
یکم رمضان سے پہلے اس قابل ہوں گے، پورا قرآن بھی پڑھا ہوگا اور انشاءاللہ اس قابل ہوں گا میں قرآن سمجھ بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا۔ عالم دین نہیں بنیں گے، فتوے نہیں لگانا انشاءاللہ، اور فتووں کے لیے جو نے ساری زندگی لگائی ہے ان کی طرف جانا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اتنا تو ہو جائے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، ہمیں سمجھ آ رہا ہو، بچوں کو بھی سمجھ آئے، گھر میں بیوی کو بھی سمجھ آئے، بہن کو بھی سمجھ آئے، ماں کو بھی سمجھ آئے، آپ کو بھی سمجھ آئے، مجھے بھی سمجھ آئے، تو دل خود بخود ہی جو ہے وہ تو دین کی طرف لگے۔ کریں گے جی، یہ ہاتھ اٹھائیں جی، کریں گے جی انشاءاللہ۔ گھر والوں کو کروائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو کروائیں گے۔ ہاں، آپ نے پیغام پہنچانا ہے، جب آواز دی جاتی ہے جس نے آنا ہوتا ہے حی علی الفلاح کی طرف وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دن بھی ہم قرآن پڑھتے ہوں، جب دنیا سے جا رہے ہوں تو کلمہ پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا ہو، ہمارے اوپر کوئی قرض نہ ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہے کہ آ جاؤ، رب تم سے بڑا راضی ہے، انتظار میں ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ زندگیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع۔